الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میادان ارضہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین اعنی ابا القاسم محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پہ محمد والا محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ فاطمہ بنت امیر علی کی روح کو اصال کر دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خالق کائنات اپنی مقدس اور مبارک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان، کوئی بشر انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس بات کو مانتا ہے، ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں، سب کو ایک نہ ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہر انسان اس موت کو مانتا ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ جو موت کا انکار کرتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مسلک پہ چلنے والا ہو، کسی بھی دھرم کا پابند ہو، کوئی ہو، لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ نہیں، موت برحق ہے۔ وہ اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت برحق ہے۔ حتیٰ کہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ جو خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا ہے، جو لا مذہب ہے، جو بے دین ہے، جو کمیونسٹ ہے، جس کے ہاں دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے ہاں قرآن، اللہ، رسول کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، موت ہے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ موت کو مانتا ہے کہ نہیں، ایک دن یہاں سے ہم کو کیا، سبھی کو جانا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان اور کوئی بشر انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں بہت زیادہ آیتیں ہیں کہ تمام آیتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن
کچھ بارز کچھ اہم آیات ایسی ہیں کہ جس میں قرآن مجید نے حقیقت موت کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا، جیسے کہ یہ آیت کہ جس میں ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی 26ویں اور 27ویں آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا بھی بہت محدود کر رہا ہوں میں، یعنی دنیا بھی نہیں بلکہ اور جتنی بھی دنیایں ہیں، یعنی خدا کے علاوہ جو بھی ہے اس کا مقدر ہے فنا ہونا، مٹ جانا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب مٹنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، ذات واجب الوجود، پروردگار کی ذات، اور کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ 10 سال 20 سال 15 سال 50 60 70 80 100 150 1000 سال بھی اگر کوئی رہے گا تو رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن یہاں سر چلا جائے گا۔ صرف خدا کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ ملک کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پروردگار وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے مشہور و معروف آیت کہ جو ہر بچے کو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں، ہمیں وہیں واپس پلٹ کر جانا ہے۔ تو تمام آیتوں کا مجموعہ اگر آپ اس کو نچوڑ نکالیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر شے کو، ہر چیز کو مٹ جانا، فنا ہو جانا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ موت اس طریقے سے انسان کا پیچھا کرتی ہے جیسے انسان کا رزق پیچھا کرتا ہے۔ جیسے انسان کا رزق وہ کہیں بھی ہو پہنچ جاتا ہے، کسی بھی زمین پہ ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تم کو ملے گا۔ بس جس طریقے سے رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے ویسے ہی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ لیکن موت سے فرار نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو موت سے بھاگ رہے ہو، تفرون منہ، یہ تم موت سے فرار اختیار کر رہے ہو کہ ایسی موت ہے کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو پکڑ لے گی، تم سے ملاقات کر لے گی، لہذا اس سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ اور بہت سی آیتیں ہیں عزیزان گرامی جن میں یہی ثابت ہو رہا ہے، اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب موت سب کو آنی ہے تو پھر اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ کیا ایسا کریں کہ ہم جب موت کا وقت آئے اور موت کے بعد کے جو مرحلہ شروع ہو تو پھر ہمیں وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہو۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے موت کوئی مرتا ہے، لفظ موت، ذکر موت، یہ موت جو ہم کو آتی ہے کہ ہم کو آئی اور ہم یہاں سے چلے گئے، لیکن دوسروں کے لیے ہم چلے گئے، ابھی بہت سے باقی ہیں کہ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ان سب کے لیے لفظ موت، ذکر موت، تذکرہ موت کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے، ایک موعظہ ہے۔ جب بھی کسی کے سامنے ہو سکتا ہے آپ ہوں اور ہم ہوں، کسی کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ، تو جو ہمارے سامنے اس کا انتقال ہوا ہے، ہم نے اس کی مٹی کو، اس کی میت کو دیکھا ہے، تو ہم جو اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، یہ ہمارے لیے درس کا مقام ہے، ہمارے لیے ایک الارم ہے، ایک گھنٹی ہے جو ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ آج یہ مرا ہے، کل ہماری باری ہو سکتی ہے، آج یہ دنیا سے گیا ہے، کل شاید میں چلا جاؤں، آج اس کو اللہ نے بلایا، کل مجھے شاید بلا لے۔ تو یہ درس عبرت ہے، مقام عبرت ہے کہ جس طریقے سے ہم چلے گئے، اب اس سے ہم کو عبرت لینا چاہیے کہ جب یہ جا سکتا ہے تو ہمیں بھی جانا ہے۔ اسی لیے سردار کائنات، تمام انبیاء کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد وآل محمد، ارشاد فرماتے ہیں وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِدًا، موت
یعنی واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کسی امام کی یا کسی نبی کی یا کسی عالم دین کی یا کسی مرجع تقلید کی یا کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان واعظ و نصیحت لینے والا ہو تو خود موت ہی کافی ہے انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ رسول نے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، یعنی ایک موت ہی انسان کی واعظ و نصیحت کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مولا متقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں الناس نعام الناس نعام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ کیا ہیں؟ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، خواب ہیں، سو رہے ہیں لوگ۔ مولا فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اب خواب جو ہے وہ چاہے وہ ظاہری خواب لے لیے یا دولت کا خواب ہو کہ زیادہ دولت مل گئی تو ہم سو رہے ہیں، زیادہ شہرت مل گئی تو ہم سو رہے ہیں، زیادہ ترقی کامیابی مل گئی تو ہم خواب میں چلے گئے، غفلت میں چلے گئے، زیادہ پراپرٹی مل گئی، زیادہ دولت حاصل ہو گئی، ہم ایک کامیاب انسان بن گئے تو ہم خواب میں چلے گئے، غفلت میں چلے گئے۔ جیسی بھی غفلت ہو، مختلف طریقے غفلت ہو سکتی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں لوگ غفلت میں ہیں، سو رہے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب یہ مریں گے نا تب یہ بیدار ہوں گے۔ کیا جملے ہیں مولا کے، جب یہ مریں گے تب بیدار ہوں گے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم کو موت نہیں آئے گی ہمارا یہ خواب، ہماری یہ نیند نہیں ٹوٹے گی، ہم کو بیداری نہیں ملے گی۔ جب ہم مریں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موت ہم کو آ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے ہماری انتہا کا باعث ہے، لیکن اگر ہم کو موت آ رہی ہے تو دوسروں کے لیے درس عبرت کا باعث ہے کہ دوسرے اس سے درس عبرت لے سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ موت ایک حقیقت ہے، اب اس کی آمادگی، اس لیے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک سفر ہے دنیا، اس سفر سے ہم کو گزر جانا ہے، ہماری منزل نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہے۔ منزل میں اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ منزل وہ ہے کہ جب ہمارا سفر ختم ہوگا ہماری منزل آ جائے گی، لیکن سفر وہ ہے کہ یہ راستہ جس پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یہ راستہ ہماری منزل نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں اس سے گزرنا، جتنی جلدی گزر جائیں اس میں ہی بھلائی ہے۔ تو جب یہ سفر ہمارا زندگی کا ایک سفر ہے، اس سفر کے بعد جو منزل آنے والی ہے، جو دنیا آنے والی ہے، جو ہماری قرارگاہ آنے والی ہے، اسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، عالم برزخ کہتے ہیں، جو ہماری منزل ہے، آگے کی جو منزل ہے، اس سفر کے بعد جو ہمارا مقام ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا عالم اور ایسی دنیا ہے کہ جو بہت ہی مشکلات اور پریشانیوں سے بھری والی دنیا ہے۔ یہاں پر سکون و اطمینان نہیں ہونے والا ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے آدمی سوچتا ہے کہ ہم پیسے کما لیں تو ہمیں ہر طرح کی آرام ہو جائے گی، آسائش ہو جائے گی، وہاں پر یہ نہیں ہونے والا۔ بہت ہی سخت منزل ہوگی وہاں پر، بہت ہی مشکلات کا سفر ہوگا، قدم قدم پر مشکلات ہوں گی، قدم قدم پر مصیبتیں ہوں گی جو ہماری رفتار کو، ہماری اسپیڈ کو کم کر دیں گی۔ ہم اس اسپیڈ سے چل نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس اس سفر کا سامان نہ ہو، لہذا اس سفر میں ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کا انسان کام آنے والا نہیں ہے، نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ پڑوسی کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ ہماری دولت کام آئے گی، نہ ہماری شہرت کام آئے گی، نہ ہماری کامیابی کام آئے گی، نہ ہماری سکسیس کام آئے گی، نہ ہماری پراپرٹی کام آئے گی، نہ ہمارے تعلقات کام آئیں گے۔ کتنے بڑے سے بڑے منتری سے ہمارا رابطہ ہو، سب دنیا تک ہی ہیں، دنیا کے بعد کچھ نہیں کام آنے والا۔ یہ یقینی اور 100% بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ سب دنیا میں آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں ان سے تو سب دنیا میں آپ کے کام آئیں گے، لیکن دنیا کے بعد ادھر آپ کی آنکھ بند ہوئی، موت نے اپنی آغوش میں لیا، اب آپ کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار نہیں ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہوتے ہی جو دنیا شروع ہوگی اسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس کی منزلیں بڑی سخت ہیں، لہذا وہاں پر نہ رشتہ دار کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ بینک بیلنس کام آئے گا، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ سورس کام آئے گا، کچھ نہیں کام آئے گا۔ آخر وہاں پر پھر کیا کام آئے گا؟ کہا کہ وہاں پر صرف اور صرف ایک چیز کام آئے گی، اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔
صرف اور صرف عمل صالح کام آئے گا۔ عمل صالح کیا ہے؟ نہیں، انسان کا نیک عمل، بہت سے عمل انجام دیے ہیں، نیک عمل اس منزل اور اس سفر میں کام آنے والا ہے، اور اس سفر کا جو ہم سفر ہے اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف آیات میں بالخصوص سورہ والعصر میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، پروردگار زمانے قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بالتاکید، ضرور بالضرور پورا زمانہ گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے۔ زمانے میں کوئی بھی پروفٹ نہیں حاصل کر سکتا، کسی کو بھی پروفٹ نہیں ہے، کسی کو بھی فائدہ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس انسان کو فائدہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کا مالک ہے۔ جس کے پاس عمل صالح ہے وہی کامیاب اور وہی فائدہ مند ہے، باقی سب نقصان میں ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی اگر اس منزل پر، اس سفر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے، کوئی چیز ہماری مددگار بنے گی، کوئی چیز ہمارا سفر میں ہمارا ساتھی بنے گی، تو وہ ہمارا نیک عمل ہے۔ عزیزان گرامی، نیک عمل انجام دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں نیک عمل کا مطلب یہ نہیں کہ لمبے چوڑے اعمال ہوں، وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبے چوڑے اعمال ہی ہماری بخشش کا باعث بنے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ پر ہیں، اگر آپ انجام دیں گے، ہم انجام دیں، ان کا فائدہ ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں عمل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں پر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ کیسا عمل انجام دیا ہے تم نے یہ دیکھا جاتا ہے، کتنا عمل انجام دیا یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ عمل کا معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار عمل نہیں دیکھی جاتی اللہ کے بارگاہ میں۔ لہٰذا ممکن ہے کہ کوئی ایک عمل، چھوٹا سا عمل کہ جو سب سے زیادہ خلوص رکھتا ہو، وہی عمل ہماری نجات کا باعث بن جائے، بہت ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، مولانا سید علی اکبر صداقت کی کتاب ہے 100 موضوع اور 500 داستان، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مذہب تشیع کے جلیل القدر محدث علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کہ جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں، جن کی پوری زندگی کتابیں اور اہل بیت کے علوم کو نشر کرنے، بیان کرنے، لکھنے اور سمجھانے میں گزر گئی، اور ان کا سب سے عظیم کارنامہ جو بحار الانوار کی صورت میں موجود ہے، جس کی 110 جلدیں ہیں، ابھی سب کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ہے، سب عربی میں ہیں، انہوں نے اتنے سال پہلے لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے ایک شاگرد تھے سید نعمت اللہ جزائری، یہ ان کے شاگرد تھے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے، بہت بڑے محدث گزرے علامہ مجلسی، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ میں اور ان کے شاگرد میں وعد و وعید ہوئے۔ وعدہ یہ ہوا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر گیا، آپ ذرا تصور کیجئے کہ انسان کا عمل صالح ہونا کتنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے دونوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے مر گیا، اس دنیا چلا گیا، تو دوسرا وعدہ کرے گا، جو مر جائے گا اس کو وعدہ کرنا ہے کہ اگر جو پہلے مر گیا وہ دوسرے کے خواب میں آ کر پوری کہانی بیان کرے گا، کیا کیا ہوا تھا، پوری ڈیٹیل میں بیان کرے گا کیا کیا ہوا تھا۔ اور وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، شاگرد کا بیان ہے کہ اللہ کی رضا سے ہمارے استاد علامہ مجلسی کا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا۔ ایک ہفتے تک میں ان کی تجہیز و تکفین اور ان کے غم میں، ان کے سوگ میں، عزا میں مصروف رہا۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ ہم لوگوں نے کچھ وعدے کیے تھے، کچھ وعدہ کیا تھا۔ فوراً گئے علامہ مجلسی کی قبر پر، ایک ہفتے کے بعد گئے اور وہاں پر انہوں نے فاتحہ پڑھا اور رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں جناب حضرت علامہ مجلسی کا دیدار ہوا اور آئے انہوں نے۔ اب استاد کو دیکھ کر شاگرد نے کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا، اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیسا محسوس کیا، کیا کیا ہوا۔ اب علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا، میرا مرض بہت زیادہ ہو گیا، مجھے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور میں ایک دن لیٹا ہوا تھا اور یہ پروردگار سے دعا کر رہا تھا، اور تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، درد اتنا شدید تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے پروردگار سے کہا، بار الہ
تو ہی کہتا ہے کہ تو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا انسان برداشت کر سکے، تو طاقت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ انسان کو غم اور تکلیف نہیں دیتا ہے۔ معبود اب یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی یہ جملے جناب علامہ مجلسی کے زبان پر جاری ہوئے تھے کہ ایک شخص نمودار ہوا، اور نمودار ہونے کے بعد پایتی اس کے پایتی کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے اپنی درد کی شکایت کی کہ مجھے یہ درد ہے، تکلیف ہے۔ اس نے فوراً کیا ہے، علامہ مجلسی کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، قدموں پہ، پیروں پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا اب بتاؤ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو علامہ مجلسی کے شاگرد کہتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میرے پیروں کا درد جا چکا تھا، ایسا لگ رہا درد ہے ہی نہیں۔ اور دھیرے دھیرے اس نے آگے بڑھنا شروع کیا، اوپر کے حصے تک جو ہے وہ ہر حصے کو مس کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے ہاتھوں کو رکھتا جاتا تھا، ان کے بدن کا درد ختم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ علامہ مجلسی کے سینے تک اس نے ہاتھ رکھا۔ اور جب سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس کے بعد علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا درد ختم ہو چکا ہے۔ اور جناب علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میری روح، یعنی میرا جسم خاکی پڑا ہوا تھا، میری روح جو ہے بغل میں کھڑی ہوئی تھی، اور یہ ماجرا تھا کہ لوگ فوراً آئے، میرے گھر والے آئے، اب مجھے دیکھ کر رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، دہاڑے مار رہے ہیں۔ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، میری مشکل آسان ہوئی ہے، میری تکلیفیں کم ہوئی ہیں، لیکن کوئی میری بات سن نہیں پا رہا تھا۔ محسوس کیا آپ نے، کوئی میری بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ یہ ماجرا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد لوگوں نے مجھے غسل دیا، کفن پہنایا، مجھے دفن کیا، اور جب میں قبر میں پہنچا ہوں، عزیزان گرامی بہت توجہ سنیے گا، وہ منزل جس منزل میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، کہ جب میں قبر میں پہنچا اور جیسے ہی مجھے قبر میں اتارا گیا، لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے، تو ایک آواز آئی، اے میرے بندے اب تو یہ بتا کہ تو نے یہاں آنے کی کیا تیاری کی ہے، تو نے یہاں آنے کی کیا تیاری کی تھی؟ جناب علامہ مجلسی، اب آپ جانتے ہیں بہرحال علامہ مجلسی کا ایک مقام ہے، محدثین میں سب سے بڑا مقام علامہ مجلسی کا، اس لیے کہ ساری روایتوں کو، ان کی شخصیت کو نہیں بیان کرنا ہے، یعنی انہوں نے ساری روایتوں کو اٹھا کے جمع کر دیا تھا، یعنی کوئی بھی روایت ان کی کتابوں سے بچی نہیں تھی اس زمانے میں۔ یہ مقام علامہ مجلسی کا، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے۔ اب علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تمام کتابیں، تمام تبلیغات، تمام تشریحات سب کچھ پیش کر دی ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لیکن کوئی بھی چیز بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوئی، کوئی چیز قبول نہیں ہوئی۔ یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ پھر مجھے خیال آیا، ایک ایسا موقع تھا عزیزان گرامی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا موقع تھا کہ جب میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، اور اس راستے کنارے پر ایک انسان ہے جو دوسرے انسان کا گریبان پکڑے ہوئے تھا، اس کو مار رہا، اس کو سزا دے رہا تھا۔ جو سزا دے رہا تھا یہ قرض دار تھا، اور جو سزا پا رہا تھا یہ مقروض تھا، یعنی اس کا قرض اس کے گردن پہ تھا۔ اب یہ قرض نہیں ادا کر پائے، لہذا یہ اس کو مار رہا، سزا دے رہا تھا۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس انسان کا پورا قرض ادا کر دیا، میں نے اس کا پورا قرض ادا کر دیا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، یہ جانے لگا، مقروض جو تھا جانے لگا، اور جاتے جاتے دعا دے رہا تھا۔ تو پروردگار عالم کو میرا اس عمل کا خلوص اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے مجھے اس غم سے، اس مشکلات سے نجات دے کر مجھے جنت کا مالک اور جنت میں مجھے داخل کر دیا، جنت کا حکم دے دیا۔ یعنی عزیزان گرامی ممکن ہے پروردگار کی بارگاہ میں بہت سارا عمل بخشش کی سلامتی کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کی بارگاہ میں انسان کے عمل کی کیفیت دیکھی جائے گی، کمیت نہیں دیکھی جائے گی۔ کیسا عمل انجام دیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کتنا عمل انجام دیا ہے یہ اس کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔ تو یہ علامہ مجلسی کا مقام ہے کہ جب ایک چھوٹا سا عمل کہ جو انسان کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے، بہت سے واقعات ہیں، آدمی سب کو بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر خلوص سے کوئی کام انجام دے رہا ہے، خلوص کا کام انجام دے رہا ہے، تو وہ انسان کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انسان کے ہزاروں کاموں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ دنیا، عرض کیا، جب اس دنیا سے
جب تک اس دنیا میں کوئی ہے، زندہ ہے، جی رہا ہے، تب تک اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ دنیا اور یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، یہاں کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں۔ جب تک زندہ ہے احساس نہیں ہوتا ہے، جب تک اس دنیا میں جی رہا ہے اس کو ان نعمتوں کی قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتی ہے، اپنی حیات کی ارزش، اپنی حیات، اپنی زندگی کی قیمت معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے ہی جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اے کاش، روایتوں میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو وہ تمنا کرتا، آرزو کرتا ہے، کاش مجھے پھر سے دنیا میں پلٹا دیا جائے تاکہ میں اپنے کردار میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو پورا کر سکوں۔ یہ روایتوں میں ہے، اے کاش مجھے دوبارہ پلٹا دیا جائے کہ میں نمازیں پڑھ سکوں، اے کاش مجھے دوبارہ پلٹا دیا جائے کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ تو یعنی جب تک انسان زندہ ہے اس کو اس اہمیت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو پھر وہ تمنا کرتا ہے، اور جب اس کی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مردے، روایتوں میں ہے کہ مردے اس وقت کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر آتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے پاس، فریاد کرتے ہیں۔ آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی بہت بڑا نام ہے علم عرفان اور علم اخلاق کی دنیا میں، جن کو امام خمینی نے معلم اخلاق کا لقب دیا تھا۔ ہزاروں کتابیں موجود ہیں ان کی، آپ جا کے دیکھیے گا، گناہان کبیرہ، قلب سلیم، نہ جانے بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے، کہ جن کی ایک کتاب ہے عالم برزخ۔ اس کتاب میں ہی لکھتے ہیں کہ اگر انسانوں کو، زندوں کو، یعنی ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے ہمارے مردے، جو ہمارے بزرگ گزر گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو گزر گئے ہیں، وہ کس طریقے سے نالہ و فریاد کرتے ہیں، اگر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے مردے کے حالات کو ہم سے چھپایا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کے علاوہ کہ مردے پہ کیا بیت رہی ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ مردے فریاد کرتے ہیں، دعا کی فریاد کرتے ہیں، مغفرت کی فریاد کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے آتے ہیں، خاص کر شب قدر میں وہ آ کے التماس دعا کہتے ہیں۔ ہمارے آپ کی طرح التماس دعا نہیں کہتے فارمیلٹی والا، بلکہ وہ دعا کی بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم نے فرمایا، رو رہے تھے، روتے روتے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے مردوں کا خیال رکھو، ان پر رحم کرو، ان کو پریشان نہیں کرو، اس لیے کہ یہ ماہ رمضان میں، خاص کر شبۂ قدر میں، یہ تمہارے پاس آتے ہیں، تم سے دعا کی بھیک مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت سے رمضان گزارے ہیں، بہت سی راتیں گزاری ہیں، شبۂ قدر گزاری ہیں، لیکن اب ہم ان نعمتوں کو کھو چکے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں ان نعمتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے پاس ان نعمتیں موجود ہیں۔ لہٰذا کم از کم جب تک تمہارے ہاتھ میں ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی یہ گراں قدر شبیں ہیں، تم جب تک زندہ ہو، جب تک تمہارے پاس یہ نعمتیں ہیں، تم کم از کم ہمارا خیال رکھو۔ یہ روایت کے جملے ہیں، دستغیب شیرازی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ تم ہمارا خیال رکھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی اہمیت اور قدر و قیمت یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی وہ جگہ ہے جہاں پر کھیتی کی جاتی ہے۔ جو کوئی کھیت ہوتا ہے، کوئی باغ ہوتا ہے، وہاں پر آدمی کھیتی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ کل ہمیں پھل مل سکے، کل ہمیں اناج مل سکے۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی، یعنی اگر ہمیں آخرت میں اناج اور آخرت میں اچھا پھل چاہیے تو ہمیں دنیا میں کھیتی کرنی پڑے گی، اپنے اعمال کے ذریعے ان چیزوں کو، اپنے کردار کو سینچنا پڑے گا۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنی زندگی کی پرواہ اور اپنی زندگی کی عظمت معلوم ہو جائے تو پھر ہم
ہر اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جو چیز ہمارے عالم برزخ میں کام آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اب اس منزل پر کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ہے عمل صالح، کہ انسان اس عمل صالح کو ہرگز نہ چھوڑے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حافظان گرامی، یہ مجلس ایک نوجوان بچی کی ایصال ثواب اور اس کے گھر والوں کی جانب سے، اس کے والد محترم، اس کی والدہ اور اس کے تمام اعزاء و اقارب کی جانب سے ترویح روح کے لیے برپا کی گئی ہے۔ میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کی کیا فضیلت اور ان کی کیا شخصیت تھی۔ میں نے 2-4 جملے ہی سنے ہیں کہ وہ بہت دیندار اور بہت محنتی اور بہت زیادہ دین پر عمل کرنے والی لڑکی تھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو اتنے کم عمر میں اٹھایا ہے کہ 14 سال کا سن ایسا سن ہوتا ہے، ایسا پیریڈ ہوتا ہے کہ جب جوانی کی بہاریں شروع ہوتی ہیں، جوانی کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ 14 سال کے عمر میں جو ہے وہ انسان موت کا تصور نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان دنیا کا تصور کرتا ہے، دنیا کی خوشیوں کا تصور کرتا ہے۔ تو یہ بہاریں شروع ہونے کا زمانہ ہوتا ہے۔ 14-15 سال کی کیا ایج ہوتی ہے، لیکن عزیزان گرامی، اس 14-15 سال کی عمر میں اگر کوئی اپنا اٹھ جائے تو یہ غم کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیے کہ اگر غم مظلوم کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا، امام حسین کی قربانی اگر ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی، جناب علی اکبر کی جوانی اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ ہوتی، تو ہم یہ صدمہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سے یہ صدمہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ صدمہ ہے کہ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم پر اس طریقے سے گریہ کیا کرو کہ جب جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، کیسا صدمہ ہوتا ہے! یہ پروردگار کا کرم ہے، یہ امام مظلوم کربلا کی قربانی کا کرم ہے کہ ہم ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر اپنی مصیبتیں بھول جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ پروردگار کا کرم ہے۔ میں ان کے تمام اعزاء و اقارب، خاص کر کے والدہ، والد اور تمام چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو صبر دے اور اس مرحومہ کی قبر پر رحمتوں کو نازل کرے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ کیسی مصیبت ہے، کیسا صدمہ رہا ہوگا کہ ایک جوان کی میت باپ نے اٹھائی ہوگی، اس جوان کی میت پر ماں نے بین کیے ہوں گے، اس جوان کی میت پر بہنوں نے دہاڑے مار کر گریہ کیا ہوگا، بھائیوں نے قبر سے لپٹ کے گریہ کیا ہوگا، اعزاء و اقربا نے ان کو غسل و کفن دیا ہوگا، ان کا جنازہ تیار کیا ہوگا، اور دنیا کے جاننے والے تمام پڑوسیوں نے آ کے پرسہ دیا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم عزیزان گرامی، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ان کو عزت و احترام کے ساتھ غسل و کفن تو ملا ہوگا، چاہنے والوں نے ان کو غسل و کفن دیا ہوگا، جی کھول کر ان کے اوپر گریہ کیا ہوگا، ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا ہوگا، ان کو کم سے کم قبر کی مٹی تو نصیب ہوئی ہوگی۔ لیکن ہمیں ایک ایسا جنازہ نظر آتا ہے کہ 3 دن تک کربلا کی زمین پر وہ جنازہ پڑا رہا، لیکن نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی دفن کرنے والا تھا، نہ کوئی مٹی دینے والا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، ستم تو یہاں تک ہوا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ارے تعزیت و تسلیت کی جگہ جناب سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر! جناب سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے جا رہے تھے۔ کم از کم ان مرحومہ کو دفن تو کیا جا چکا، کم از کم مٹی تو نصیب ہو گئی، لیکن سلام ہو مظلوم کربلا پر کہ 3 دن تک امام مظلوم کا جنازہ جلتی ریت پر پڑا رہا۔ ہاں عزیزان گرامی، مجھے ایک اور میت یاد آتی ہے، ایک اور جوان خاتون کی میت یاد آتی ہے۔ اس کا خیال آتا ہے وہ کون
کون بی بی ہے؟ وہ سیدہ فاطمہ زہرا مظلومہ شہیدہ بی بی ہے۔ کتنی مظلوم بی بی ہے کہ 18 سال کی عمر میں جب جوانی شروع ہوتی ہے، مظالم نے یہاں تک بیان کیا، مناقب نے لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر میں وہ بی بی عصا کے سہارے سے چل رہی تھی، کمر خمیدہ ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، بال سفید ہو گئے تھے۔ کتنی مظلومہ بی بی ہے، ارے وہ اتنی مظلومہ بی بی ہے کہ 18 سال کی عمر میں ایسے مظالم پڑے ہیں کہ پہلو شکستہ کر دیا گیا، بچہ ذبح کر دیا گیا، بازو توڑ دیا گیا، رخسار کے تماچے سے، رخسار سے بی بی کا کال سرخ ہو چکا تھا۔ ایسی مصیبتیں بی بی کے اوپر پڑی ہے۔ میں صرف ایک منزل بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں جانے گرامی۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ جب کوئی موت ہو جاتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے نا، تو جب اس کا جنازہ تیار ہو جاتا ہے، غسل و کفن جب دے دیا جاتا ہے، تو پھر جو اس کے چاہنے والے، جو اس کے اعزاء و اقربا، جو اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کا آخری دیدار کرنے آتے ہیں، اس کا آخری دیدار کرنے آتے ہیں، اس کو آخری بار اس کا چہرہ سب کو دکھایا جاتا ہے۔ یہ میت کا بیٹا ہے، آؤ بیٹا تو اپنی اماں کا جو آخری دیدار کر لو، آؤ بیٹا تم اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو، آؤ بیٹی تم اپنے ماں کا چہرہ آخری بار دیکھ لو، آؤ بیٹا تم ان کو دیکھ لو۔ عزیزان گرامی، آخری بار وہ چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہو گئی، جب شہزادی کا جنازہ تیار ہو گیا، غسل و کفن دے چکے مولا کائنات، اب ہر ایک بچے کو کہہ کر بلاتے ہیں، اے بیٹا حسن آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو، اے بیٹا حسین آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو، اے زینب و ام کلثوم آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب امام حسن آئے، اپنی ماں کا دیدار کر کے چلے گئے، جناب زینب و ام کلثوم آئی، اپنی ماں کا دیدار کر لیا، لیکن حسین نہیں آئے۔ کسی گوشے میں کھڑے ہو کر دیوار سے سر لگا کر حسین گریہ کر رہے ہیں۔ آواز آئی، اے بیٹا حسین اپنی ماں کا دیدار کر لو، اس لیے کہ اس کے بعد پھر قیامت میں ملاقات ہوگی۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، ہے بابا جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حسین اس وقت تک نہیں آتا ہے جب تک میری فاطمہ اپنی آغوش کو نہ پھیلا دے۔ ایک مرتبہ سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے 2 ہاتھ نکلے، کہا اے میرے لال، اے میرے بیٹے حسین آجا، یہ میری ماں تجھے بلا رہی ہے۔ انا للہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل